انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد بہت سمجھدار لوگوں کی ہے، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ جدید دنیا میں جو علوم ہے ان کا ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں۔ اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے، آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا، اپنی رائے دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے۔ یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے، اس کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ عاقل جو ہے انٹلیکچوئل، ایک ہے عام آدمی۔ عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، لیکن عاقل انٹلیکچوئل وہ شخص جو کہتا پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے، اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا ان سے، بالکل بچپن میں۔ علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد تھے ذرا صوفی منش آدمی تھے، وہ شیخ نور محمد۔ وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب وہ حیران ہوا بچہ، یا بجان بس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو۔ اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے، وہ ترجمہ نہ دیکھے۔ اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا، اب وہ بات نہیں رہی۔ اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے، اب اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا، قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ راضی، نہ امام راضی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا، جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ حائل نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے، آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان 3 آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی، ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے۔ عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید، عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے،
لیکن انٹلیکچوئل کے لیے، ذہین کے لیے، فہیم انسان کے لیے، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے گا۔ چنانچہ علامہ اقبالی کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے، لہذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، دل پر حجاب ہے۔ یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب یہ قرآن مجید جو ہے، تو عجم ہو یا عرب ہو، یہ قرآن مجید تیرے لیے لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دیتا۔ تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر، تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا۔